اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کا ہمارا تجزیہ جس کا موضوع ہے استقامت راہ ولایت فقیہ، اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد امین شہیدی سربراہ امت واحدہ پاکستان۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے مصروف اور قیمتی وقت میں سے ٹائم دیا۔ آغا صاحب، آج کا ہمارا موضوع استقامت راہ ولایت فقیہ۔ ہم نے اور پوری دنیا نے گزشتہ دنوں دیکھا کہ جو 12 دن کی جارحیت جمہوری اسلامی ایران پہ امریکہ، اس کے گماشتے اسرائیل اور یورپی اقوام نے جاری رکھی، اور اس کے مقابلے میں ولی فقیہ رہبر معظم کی قیادت میں جمہوری اسلامی ایران نے جو استقامت، جرت اور پامردگی دکھائی۔ آغا جان، آج 40 برس سے زائد گزر گئے اور انقلاب اسلامی مزاحمت دکھا رہا ہے، اور پوری دنیا میں گزشتہ 12 دن کی جنگ میں اسلام کا سر فخر سے بلند ہوا ہے۔ تو اس میں نظریہ ولایت فقیہ کا بنیادی کردار ہے، جس کے بغیر یہ مزاحمت ممکن نہیں تھی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ انجمائی، قرآن کریم نے ہمارے سامنے رستہ کھول کر رکھ دیا ہے جی کہ جو بھی قوم ہو یا افراد ہو، جی جی اگر اللہ پر اعتماد، یقین اور ایمان کے ساتھ جی میدان میں قدم رکھیں اور اللہ پر اعتماد کریں، اللہ پر یقین کریں، اللہ پر توکل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو میدان عمل میں استقامت بھی عطا کرتا ہے، کامیابیاں بھی نصیب فرماتا ہے۔ ایرانی قوم کو سب سے پہلے ہمیں مبارکباد پیش کرنی چاہیے کہ یقینی طور پر تمام قوم نے متحد ہو کر پوری دنیا کے پھیلے ہوئے ان تمام دشمنوں کے مقابلے میں اپنے اتحاد، وحدت اور ولایت فقیہ کے پیچھے کھڑے ہونے کے نتیجے میں سبحان تمام قوتوں کو شکست دی اور ایران ایک دفعہ پھر سرخرو ہوا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی معاشرے کو سربلندی کی طرف لے جانے کے لیے ایک نیوکلیس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اس قوم کی لیڈرشپ ہے۔ لیڈرشپ اچھی ہو تو وہ قوم کامیاب بھی رہتی ہے اور مصائب اور مشکلات کا مقابلہ بھی کرتی ہے۔ لیکن لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، جی، اور وہ ہے معنویت، عقیدہ، ایمان۔ لیڈرشپ یورپ میں بھی ہے، اسرائیل میں بھی ہے، باقی ممالک میں بھی ہے۔ ہو سکتا ہے مادی حوالے سے وہ ترقی کرے، لیکن جب تک ایمان باللہ اور آخرت پر یقین، اللہ کے وعدوں پر یقین، یہ چیزیں انسان کی زندگی میں نہ ہوں، مادی حوالے سے کامیابی کے باوجود بہرحال آخر کار نتیجہ گھاٹے کا نکلتا ہے، اور وہ قومیں اور افراد شکست کھا جاتے ہیں۔ ایران کے نظام کی ایک خاص خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ ایک جمہوری ریاست ہے اور مروجہ جمہوریت کے تمام قوانین، تمام اخلاقیات وہاں پر نافذ ہیں، لیکن اسی جمہوریت میں رہتے ہوئے ایک معنوی منصب اور معنوی مقام بھی اس معاشرے میں زندہ اور پائندہ ہے، جس کو ہم ایک فقیہ کی ولایت کہتے ہیں۔ فقیہ کی ولایت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہری حکمران نہیں ہے۔ ظاہری حکمران وہ ہیں جن کو لوگ ووٹ دے کر چنتے ہیں، جیسے صدر مسعود پزشکیان ہیں، جی، لیکن جب ہم معنوی عہدے اور منصب کی بات کرتے ہیں
تو یہ وہ منصب ہے جس کا تعلق کائنات میں نافذ نظام امامت سے ہے، اللہ کی ولایت سے ہے، اور یہ ولایت اللہ کی ولایت سے مشتق ولایت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک مجسمہ ایمان ہے، اور وہ مجسمہ ایمان ہستیاں نبی کی آل میں آنے والی وہ امامت کی کڑی ہے جن میں آخری امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور امام زمان کے پردے غیب میں جانے کے بعد وہی منصب موجود ہے، لیکن اس منصب کو لے کر چلنے کے لیے ایسے افراد کی طرف توجہ دی جاتی ہے جو اگرچہ معصوم تو نہیں ہے، معصوم تک پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن اپنی ذاتی زندگی کی پاکیزگی، معنویت، تقوی، خدا ترسی، حلال اور حرام کا مکمل خیال، اور خدا کے احکام کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی وجہ سے اس ولی زمان سے متصل ہے، اور اس کی ولایت اس ولی اور فقیہ کو حاصل ہے۔ جی ہاں، اس اعتبار سے ایران دنیا کے نقشے میں وہ واحد ملک ہے جہاں پر جمہوری ظاہری نظام کے ساتھ ساتھ ایک معنوی، عقیدتی اور قرآنی نظام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ نظام ایک ایسے فقیہ کے ہاتھ میں ہے جو ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہے جن پر پورا اترنے کے نتیجے میں ائمہ اہل البیت کی بشارت یہ ہے کہ وہ ہمارا نمائندہ ہے، ہماری طرف سے وہ حجت ہے، اس کی پیروی کرو اور اس کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم نے عملاً ایران کے اندر یہ صورت دیکھی۔ جی ہاں، ابھی ان 12 دنوں میں جی عوام تک ساری باتیں نہیں پہنچی۔ جی ہاں، اگر معجزہ نہ ہو، اگر اللہ کی قدرت نہ ہو، اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت نہ ہو، جی جی، اگر اللہ کے فرشتوں کی نصرت نہ ہو، تو یہ نظام ان 12 دنوں میں 12 بار مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہوتا۔ خدا نہ خیر۔ جی ہاں، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اگر اللہ پر ایمان نہ ہو، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اگر امام زمان کی مدد شامل حال نہ ہو، تو کوئی نظام اس طرح کی عظیم ترین اور مکروہ ترین سازشوں کے مقابلے میں 2 دن ٹھہر نہیں سکتا۔ 2 دن۔ جی ہاں، بالکل۔ ہم نے دنیا کی تاریخ میں مختلف ممالک کا حال دیکھ لیا ہے۔ ہم نے سیریا کو دیکھا، ہم نے لیبیا کو دیکھا، ہم نے عراق کو دیکھا، ہم نے افغانستان کو دیکھا، ہم نے متعدد ممالک کے نقشے دیکھے اور وہاں پر آنے والی تبدیلیوں کو بھی دیکھا، جبکہ ایران کی صورتحال ایسی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں شامل ساری قوتیں امریکہ کی سرپرستی میں اس نظام کو مٹانے کے لیے متحد تھی، اور اسرائیل صرف نام تھا، جی ہاں، صرف نام، صرف چہرہ تھا، ورنہ اسرائیل کے پیچھے، اسرائیل کے اندر، اسرائیل کے لباس میں سارا یورپ تھا، جی ہاں، سارا امریکہ تھا، مڈل ایسٹ کی اکثر ایجنسیاں تھیں، جی ہاں، اور دنیا کے اکثر ممالک کے ادارے اس میں شامل تھے۔ جاسوسی کا نظام اپنی جگہ، جی ہاں، بالکل۔ تسلیحاتی سسٹم اپنی جگہ، فوجی قوت اپنی جگہ، واہ واہ، دہشت گرد گروپس اپنی جگہ، ان کے داخلی اور خارجی ایجنٹس اپنی جگہ، جی اور بالکل، پھر وہ جو منصوبہ بندی تھی، وہ منصوبہ بندی انتہائی ہولناک تھی۔ جی انہوں نے کوئی چھوٹا کام نہیں کیا تھا، انہوں بالکل، نے رہبر کو نشانہ بنایا، جی ہاں، انہوں نے ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنایا، انہوں نے ہر اس مؤثر فرد کو نشانہ بنایا جو اس نظام میں، نظام الہیہ میں ایک ستون کی حیثیت رکھتا تھا۔ جی ہاں، بالکل، اگر اللہ کی نصرت شامل نہ ہوتی، اگر
امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ خاص نہ ہوتی تو یہ نظام قائم نہیں رہ سکتا تھا، اور ایک دن قائم نہ رہتا. واہ چونکہ یہ نظام اللہ سے متصل ہے ولی کے ذریعے سے، امام سے متصل ہے ولی فقیہ کے ذریعے سے، اس لیے ان تمام کوششوں کے باوجود اگرچہ نقصان بہت ہوا، اگرچہ بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، تکلیف کا مقام ہے، تکلیف کا اور درد کا مقام ہے کہ جس طرح کے حملے ایران پر ہوئے، جس طرح کی سازش اس ملک کے خلاف کی گئی، جس بڑی ہجمنی کے ساتھ یہ سارے دشمن مل کر رات کی تاریکی میں ٹوٹ پڑے، اس کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی. اور جتنی بڑی فوجی طاقت کے ساتھ یہ سارے دشمن آئے میدان میں، جی جی 200 بیک وقت ہوائی جہاز کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، صحیح، ہزاروں ڈرون جو ملک کے اندر سے اڑائے گئے، جی ہاں چھوٹی بات نہیں ہے، ہزاروں سلیپنگ سیلز میں چھپے ہوئے وہ دہشت گرد ایجنٹس جو اچانک منظر عام پر آئے اور انہوں نے ہر جگہ تباہی پھیری، چھوٹی بات نہیں ہے. جی ہاں اگر یہ اللہ کی عنایت، امام زمان اور ولی زمان کی خاص توجہ نہ ہوتی تو آج ہم رو رہے ہوتے. یہ صحیح، صرف اس لیے بچا ہے کہ یہ نظام اللہ کا نظام تھا، واہ واہ، اور اس نظام کی ڈور ایک ایسے فقیہ، ولی، پاکیزہ فطرت، پاکیزہ عمل، متقی، پرہیزگار، مرجع، رہبر اور فقیہ کے ہاتھ میں تھی. یہ ڈور جس نے حقیقتاً اللہ کی مدد سے اس پورے عالمی نظام کو ان 12 دنوں میں نہ صرف شکست دی بلکہ اسرائیل کو اس کی 70 سالہ تاریخ میں بھیانک ترین شکر، اور سب سے سخت دوران سے گزرنے پر مجبور کیا، جی ہاں اور ذلت آمیز ترین شکست جی یہودیوں اور صہیونیوں کا مقدر بنی. اور آخر کار صلح کی بھیک امریکیوں نے بھی مانگی، یورپ نے بھی مانگی، اور اسرائیل نے سب سے پہلے مانگی. جی ہاں بالکل اور بالکل، اگر آپ کو یاد ہو، جی ہاں بالکل، جب جنگ بندی کی بھیک اسرائیل مانگ رہا تھا تو جی ہاں اسی وقت ساتھ میں یہ بھی اعتراف کر رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی بڑے اہداف تھے سب میں ہم ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے، راہبر کو نشانہ بنانے میں الحمدللہ ناکام ہو گئے، ناکام ہو گئے، نظام کو جی ختم کرنے میں جی ہاں ناکام ہو گئے، ناکام ہو رجیم چینج میں نا ناکام ہو گئے، جی ہاں عوام کے اندر بغاوت پیدا کرنے میں نا ناکام ہو گئے، جی ان کے ایٹمی اثاثوں کو تباہ کرنے میں ناکام ہو گئے، جی ہاں سسٹم کو درہم برہم کرنے میں ناکام، ناکام ہو گئے. جنگ ہوتی ہے تو نقصان ہوتا ہے، جی ہاں جنگ ہوتی ہے تو بلڈنگز بھی گرتی ہیں، جنگ ہوتی ہے تو شہادتیں بھی ہوتی ہیں، جی ہاں بالکل، لیکن شہادتوں اور ان نقصانات کے نتیجے میں اگر نظام طاقتور ہو جائے، واہ واہ، اپنے جڑوں کو اور زیادہ مضبوط کر لے، اور وہ بکھری ہوئی قومی طاقت جو ٹولیوں میں بٹی ہوئی تھی وہ یکجا، منسجم اور متحد ہو کر اسی نظام کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو جائے، تو یہ اس جنگ کی وہ نعمتیں ہیں جن کو کنسیڈر کرنا چاہیے، جی ہاں اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس طرح کی سختیوں سے گزار کر ایران کے اس نظام کو فولاد بنا دیا. جی ہاں. اچھا اس لیے آج اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور سجدے شکر بجا لانا چاہیے. جی اچھا اسد، جیسے آپ نے بتایا کہ جس جرت، پامردی اور شجاعت کے ساتھ جمہوری اسلامی ایران نے مقابلہ کیا، لیکن اس کے باوجود نیتن یاہو اور ٹرمپ پھر صلح ابراہیمی کے نام پہ عرب ممالک کو اکٹھا کرنے کی، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا ایران کی یہ 12 دن کی شجاعت سے درس لینے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیں ان کا جو اصل ہدف ہے وہ کیا ہے؟ جی اسرائیل اور صہیونی ریاست کو سیکیور کرنا. جی اس وقت ایک بہت بڑا زخم وہ کھا چکے ہیں. جی اب انہوں نے اپنے عوام کو بھی راضی رکھنا ہے اسرائیلیوں نے.
جی جی اور مغربی طاقتوں نے اسرائیلی عوام میں موجود اس مایوسی کو امید میں بدلنا ہے، جی ہاں، تاکہ وہ اسرائیل چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسی کہ خبریں اس آ وقت رہی ہیں۔ اس وقت داخلی طور پر اسرائیل کے اندر 50% سے زیادہ لوگ بھاگنے کے چکر میں ہیں، لیکن ان کو اجازت نہیں ملتی ملک چھوڑنے کی۔ بہت سی قبرص جا اس وقت چکے ہیں آپ کی کشتیوں سے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ چوری چھپے گئے ہیں، جی ہاں، اسمگلنگ کے ذریعے سے گئے ہیں، غیر قانونی طور پر گئے ہیں۔ قانونی طور پر ان کا خروج اس وقت بند ہے، ان کو اب پولینڈ باہر جانے پہنچ کی چکے ہیں اجازت بہت سے نہیں ہے۔ اس مفرورین۔ کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر عوام میں اس وقت شدید ترین مایوسی ہے۔ جی ہاں بالکل۔ 12,000 خاندان بے جی، گھر ہو چکے ہیں۔ تل ابیب اور حیفا۔ حیفا اور کچھ اور شہر ان کے جی ہاں اس بالکل۔ وقت کھنڈر بنے ہوئے ہیں، عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ آئرن ایسی فورس صورتحال میں ہو گیا۔ ان کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے عوام کو منسجم رکھیں اور امید دلائیں۔ اب ان کی امیدوں کا محور و مرکز کون ہے؟ وہ بظاہر مسلمان عرب ممالک جو امریکہ کے کاسلیس ہیں، اور جن کے بارے میں امریکیوں کا خیال یہ ہے کہ یہ دودھ دیتی گائے ہے، جب تک تھنوں میں دودھ ہے دوہتے رہو، اور جب تھن کا دودھ ختم ہو جائے تو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا جاؤ۔ صحیح۔ یہ وہ گائے ہیں جن میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ کس طرح سے ان کی حکومت، ان کی بادشاہت قائم رہ سکتی ہے، اور وہ اپنی بادشاہت کے قائم رکھنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے سامنے لیٹ جائیں اور امریکی پالیسیوں پر لبیک کہیں۔ اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بادشاہت جائے گی اس لیے کہ عوام ان کے خلاف ہے، اور عوام کو اگر کوئی چیز روک سکتی ہے تو امریکی مدد کے ذریعے سے یہ لوگ خود روک سکتے ہیں۔ جی یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس لیے عرب ممالک اگر اس طرف رخ کرتے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ کے نام پر دین ابراہیمی کے ماننے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جائے، تو دین ابراہیمی تو ایک نعرہ ہے، اصل مسئلہ اسرائیل کو تحفظ دینا، جی اس کو بربادی سے بچانا، جی جی اور اس خطے کے اندر اسرائیل کو جو شکست فاش ہوئی ہے اس کو تبدیل کر کے دوبارہ ان کو استحکام بخشنا ہے۔ اور یہ کام عرب ممالک کے تعاون کے بغیر اور ممکن۔ اسرائیل کو قبول کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جی ہاں لہٰذا اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، شام کے مجاہد صفت مسلمان، لبنان کے مجاہد صفت مسلمان، یمن کے مجاہد صفت مسلمان، عراق کے مجاہد صفت مسلمان، یہ سارے کے سارے وہ ہیں جو اسرائیل کو ایک لمحے کے لیے قبول نہیں کرتے۔ بالکل۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے حکومتیں قبول کریں، لیکن حکومتوں کے قبول کرنے سے عوام۔ قوموں کے دل ایک دوسرے سے نہیں جڑتے۔ جی اس وقت غزہ اور فلسطین کی جو حالت ہے، اس حالت نے تمام عالم انسانیت کے دلوں کو مجروح کیا ہوا ہے، جی تمام عالم انسانیت کے، جس میں کرسچینٹی بھی شامل ہے اور غیر صہیونی یہودیت بھی شامل ہے، بالکل اور بالکل۔ اسی طرح سے ایتھسٹ بھی حتیٰ شامل ہیں، جی ہاں لبرلز شامل ہیں، سیکولرز شامل ہیں، مسلمان شامل ہیں۔ تمام عالم انسانیت کا دل اس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے فلسطین کے ان مظلوموں کے لیے، اور خصوصاً غزہ کے مظلوموں کے لیے۔ ایسی صورتحال میں غزہ کے 1,00,000 شہداء اور ان میں سے 20 سے 25,000 معصوم دودھ پیتے چھوٹے کھیلتے بچوں کے خون ناحق کا اگر یہ عرب ممالک اس طرح سے سودا کرتے ہیں تو یہ سودا ان کو بہت مہنگا پڑے گا۔ صحیح۔ خون رنگ لاتا ہے، جی خون اپنا اثر دکھاتا ہے، دیر سے صحیح، لیکن خون ضائع نہیں جاتا، صحیح۔ خصوصاً بے گناہ کا خون، خصوصاً ان معصوم بچوں کا خون جنہوں نے بولتے ہوئے یا اللہ سیکھا، قرآن کی آیتیں سیکھی، اور مسلمان ہونے کے جرم میں، موحد ہونے کے جرم میں اسرائیلی بربریت اور دہشت گردی کا نشانہ بن کر ذبح ہوئے۔ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ صحیح۔ لہذا ابراہیم ایکارڈ کے نتیجے میں اگر یہ لوگ ظاہری طور پر اس طرح کا کوئی اکٹھ کر بھی لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ان کی
جو عمر ہے وہ مختصر ہے, وہ طولانی نہیں ہو سکتی. آخر کار شکست انہیں کو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا صاحب، یہ جو موجودہ سیز فائر ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی لمبی مدت چل سکے گا، یا اسرائیل اپنی اسی فطرت کے مطابق دوبارہ جنگ کی آگ جلانے کی کوشش کرے گا؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس بارے میں؟ انجو بھائی دیکھیں، اصل میں یہ جنگ جی زمین کی، پیسے کی، مفاد کی جنگ نہیں ہے. جی جی جنگ نظریات کی جنگ ہے. ہاں 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 نظریات کی جنگ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. جی یہ خدا اور ابلیس کی جنگ ہے، ہاں 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 قرآن اور شیطان کی جنگ ہے. جی 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 اس لیے نہ شیطان تھکے گا اور نہ مومن پسپا ہوگا. واہ یہ واہ جنگ جاری رہے گی. واہ واہ شکلیں بدلیں گی جی زمانے کے ساتھ ساتھ، جغرافیے کے ساتھ ساتھ، حالات کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ شکلیں بدلیں گی، لیکن جنگ ختم نہیں ہوتی. یہ جنگ ابھی جاری ہے، اور یہ میرا خیال ہے پہلا ٹاکرا ہے اہل توحید اتنی عظیم طاقتوں کے ساتھ، ان تمام دنیا واہ کی طاقتوں کا جو ابلیس کے پجاری ہیں. یہ پہلی براہ راست جنگ تھی. اب رستہ کھل چکا ہے. ابھی سیز فائر ہوا ہے، صلح نہیں ہوئی، جنگ روکی گئی ہے. جی صلح کا امکان بھی نہیں ہے. اس نہیں لیے امکان نہیں ہے کہ یہ نظریات کی جنگ ہے. بالکل شیطان اور خدا کی صلح نہیں ہو سکتی، واہ واہ ابلیس اور خدا کی صلح نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ جنگ تو جاری رہے گی. جی جی ہاں، شکل بدلے گی. اب اس کے بعد شاید آنے والا وقت مغربی طاقتوں اور اسرائیل کے لیے آج کی نسبت زیادہ ہولناک ثابت ہو، واہ کیونکہ آج کے یہ تجربات توحیدی طاقتوں کو، خصوصاً اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کی انقلابی قوم اور لیڈرشپ کو بہت کچھ بتا چکی ہے یہ جنگ، اور ان کو بہت کچھ سمجھ آ چکا ہے. اب اس تجربے کی روشنی میں وہ مستقبل میں اور زیادہ مضبوط اور سربلند حیثیت سے اٹھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اثرات بھی ہم دیکھیں گے. اچھا صاحب، آپ نے بڑی اہم بات کی، توحیدی فکر کے امت اکٹھی ہوگی. گزشتہ 12 دنوں میں رہبر مسلمین اور اسلامی جمہوریہ ایران نے جو استقامت دکھائی پاکستان کی حوالے سے اور دنیا بھر میں، کیونکہ اب ایام ازاں ہیں، خصوصیت کے ساتھ ان گزشتہ دنوں میں برادران اہل سنت نے رہبر معظم اور اسلامی جمہوری ایران کی استقامت کو بہت تحسین کی نگاہ سے دیکھا، اور انہیں وہ حقیقی اسلام محمدی کی تصویر نظر آئی کہ جس میں شجاعت، دلیری اور کفر کے خلاف آواز بلند کرنے کا عزم ہے. لیکن کیا ان حالات میں تکفیری خارجی عناصر، پھر وہی شیعہ سنی مناقشہ جس کو امام خمینی اور رہبر معظم نے ہمیشہ نگیٹ کیا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہتر نہیں، تو آپ خود کیونکہ پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے ایکٹیو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ایام ازاں میں کس قسم کی احتیاط کی ضرورت ہے ہمیں سب کو؟ دیکھیے، تفرقہ اور مسلکی اختلافات پیدا کرنا شیطانی اور ابلیسی قوتوں کا سب سے بڑا حربہ ہے مسلمانوں جی کے خلاف. اور یہ تفرقہ ہو سکتا ہے اسلام کے ذیلی تمام مسالک اور فرقوں کے درمیان پیدا کیا جائے، جی اور جی ہو سکتا ہے ایک ہی فرقے کے درمیان مختلف گروپ بنا دیے جائیں. بہت اہم. کیونکہ یہ تقسیم در تقسیم کا عمل ابلیسی ہتھ کنڈا اور حربہ ہے، اور یہ طول تاریخ میں ہمیشہ ہوتا رہا، اور اب بھی ہوگا، اور اس کے بعد بھی ہوتا رہے گا. دشمن کی طرف سے یہ کام بہرحال جاری ہے، چونکہ ان کو اسی میں اپنی زندگی نظر آتی ہے. جی ہاں اب یہ اہل دانش، اہل علم اور دین کے درد رکھنے والے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مقابلے میں اپنی وحدت اور اپنے صفوف میں یکجائی کے ذریعے سے اس کا مقابلہ کریں. یہ جو جنگ تھی، اس جنگ کے نتیجے میں ہر پاکیزہ فطرت انسان نے نہ صرف اس کی تحسین کی ہے، بلکہ رہبر کے پیٹ پیچھے کھڑے ہوئے اور رہبر کی رہبریت کو، ان کی دانش کو، ان کی فراست کو، ان کی عقل کو، ان کے فیصلوں کو اور ان کی حق پرستی کو سب نے داد خراج پیش کیا ہے، بالکل. اور ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے، جی ہاں اور بغیر کسی اختلاف مسلک اور مذہب کے کھڑے ہو گئے. یہ ایک حقیقت ہے. ایسے میں اگر کسی ممبر سے ایک دوسرے کے خلاف بات ہوتی ہے، اگر کسی ممبر سے تفرقہ پیدا کیا جاتا ہے،
اگر کسی بھی نوعیت کے پروگرام کے ذریعے سے امت کے اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ یہودیوں کی مدد ہے، صہیونیوں کی مدد ہے، شیطان کی مدد ہے، ابلیس کی مدد ہے۔ لہٰذا کوئی بھی موحد انسان، خدا پرست انسان، قرآن کو ماننے والا انسان اس راہ پر نہیں چلے گا جو اللہ کے دشمن کا رستہ ہے۔ تکفیری عناصر، تفرقہ پیدا کرنے والے عناصر، خود فروش عناصر ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، رہے ہیں۔ حتیٰ نبی کریم کے اپنے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے۔ نبی کریم کے زمانے میں دوسروں کے لیے جاسوسی کرنے والے لوگ موجود تھے۔ نبی کریم کے زمانے میں امت کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والے لوگ موجود تھے۔ نبی کریم کے زمانے میں امت کے درمیان اور نبی کے اصحاب کے درمیان اور نبی کے ارد گرد موجود جنگجوؤں کے درمیان مایوسی پھیلانے والے لوگ موجود تھے۔ یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ اگر نبی کے دور میں ہو سکتے ہیں تو پھر آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ آج تو اور زیادہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ایسی قوتوں سے نہ صرف یہ کہ مرعوب نہ ہو بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور وہ جو مشترکات ہیں، دینی مشترکات، فکری مشترکات، دشمن کے حوالے سے مشترکات، معاشرتی اور سماجی چیلنجز کے حوالے سے مشترکات، ان مشترکات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ یہ ہماری عقلی شرعی ذمہ داری ہے۔ تکفیریوں کو ان کا کام کرنے دیں، وہ ابلیس کے پجاری ہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے۔ لیکن ان کے مقابلے میں آپ اور ہمیں چاہیے کہ موحد قوتوں کو ایک دوسرے سے جوڑے رکھیں اور تکفیریوں کے ان عزائم کے مقابلے میں فولاد بن کر، فولادی دیوار بن کر کھڑے ہوں تاکہ وہ ناکام ہوں۔ اس راہ میں اگر ہم کام آتے ہیں تو یہ عظیم راہ اور عظیم موت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ حاضرین محترم، حجت الاسلام والمسلمین علامہ امین شہیدی کی گفتگو آپ نے سنی، اور حاضرین محترم، دور حاضر کی شیطانی قوتوں امریکہ و اسرائیل کے ساتھ عدل، انصاف، جرت، بہادری، غیرت و شجاعت کا مقابلہ رہبر مسلمین اور اسلامی جمہوریہ ایران کی صورت میں پوری دنیا نے دیکھ لیا، لیکن یہ صرف ایک جھلک ہے امام عادل کے ظہور سے پہلے کی۔ انشاءاللہ بھی ایک وعدہ، جاؤ الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، پورا ہونا باقی ہے۔ آپ ہمارا پروگرام اسلام ٹائمز ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ میں ایک بار پھر حجت الاسلام والمسلمین علامہ محمد امین شہیدی کا ممنون ہوں کہ اپنے مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔